بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پلیز سائمہ ایسا مت کرو۔ میں نے رات کی سہول ناکی میں التجا کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ وہ انسان تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، جسم تو ویسے ہی زخموں سے چور چور تھا۔ ایسے میں آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور میرا شعور مجھے جاگنے پر مجبور کر رہا تھا کہ یہ آنکھیں اگر آج بند کیں تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دینے پر تلی تھی؟ پلیز سائمہ، مجھے معاف کر دو۔ رات کی اس پہر میں اپنی ہی بیوی سے اپنی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ اچانک ہی منظر بدلا اور میری سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے۔ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے بڑا ذلت آمیز جملہ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ ابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ پتر، نیک اور وفادار بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے، اور میں کہتا تھا لے بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی کسی خوبی کی وجہ سے کوئی مرد خوش قسمت کہلائے۔ خوش قسمت تو بھئی وہ بیویاں ہوتی ہیں جنہیں ہم جیسے شوہر ملتے ہیں۔ لیکن میری ساری سوچ، سب نظریے ایک خام خیالی کے سوا کچھ نہ تھے۔ کاش کہ اس وقت میں نے ابا جی کی بات سن لی ہوتی تو آج میں گھر والوں کے سامنے یوں شرمندہ نہ کھڑا ہوتا۔ کاش میں اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوتا۔ کاش میں نے روایتی مردوں کی طرح اس پر کڑی نظر رکھی ہوتی تو آج میں سر جھکائے نہ کھڑا ہوتا۔ گھر والے مجھے تانے مار رہے تھے کہ میری بیوی نے کہنے کو الفاظ بھی نہیں ہے۔ جانے وہ لوگ کیسے جیتے ہیں جن کی بیویاں بھاگ جاتی ہیں۔ مجھ سے تو یہی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی نے بس، میری محبوب بیوی جس کو پانے کے میں نے کتنے جتن کیے تھے، وہی بیوی آج مجھے وہ دکھ دے رہی تھی جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بیوی بلا اپنے ہی شوہر کو کیسے مار سکتی ہے؟ ہاں، اپنے شوہر کو، اس شوہر کو جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہو، جو اس پر بھروسہ کرتا ہو۔ مجھے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے سامنے ایک مجمع دکھ رہا تھا جہاں میں سب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے بغیرت ہونے کا طعنہ دیا جا رہا تھا اور میں دعا کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ایک مرد کے لیے بغیرتی سے بڑا طعنہ بلا کیا ہو سکتا ہے؟ میرا تصور مجھے ایک خوفناک مستقبل کی جھلک دکھا رہا تھا، ایسا مستقبل جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر منظر بدلا اور وہ مجھے نظر آ گئی جو دھیرے دھیرے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری گلدان تھا جو بلا شبہ آسانی سے کوئی بھی مضبوط ہڈی توڑ سکتا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے درد سے کراہتے ایک بار پھر التجا کی۔ نہیں، وہ خونخوار لہجے میں چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ موت میرے سر پر ناچ رہی تھی۔ موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس ذلت اور رسوائی کی موت میں نہیں مرنا چاہتا تھا۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ اس وقت شاید رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ جیسے جیسے میری جانب بڑھ رہی تھی میں پیچھے کی جانب کھسک رہا تھا۔ بالآخر وہ مجھ تک پہنچی اور گلدان اپنی قوت سے دے مارا۔ ایک دھماکے کی آواز ابھری اور میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میری اپنی بیوی نے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وجہ بہت بڑی تھی، وہی وجہ میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں اپنی زبانی۔ یہ کہانی اس دن شروع ہوئی جب میری بیوی نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاش میں اس دن اسے روک لیتا، لیکن نہیں، انہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بار بار منتیں کر رہی تھی اور میں اس کی التجا کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ پلیز ناصر، جانے دینا۔ پھپھو کہہ رہی تھی کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اس کی مراد بھر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے اس کی مراد ابھی سے بھر آئی ہو۔ پڑھی لکھی ہو کر تم ایسی جاہل والی باتیں کرو گی تو کیسے چلے گا؟ میں خفا ہوا۔ نہ میں نے کون سا ایم اے کر رکھا ہے، میٹرک مشکل سے پاس کیا ہے، اور مجھے نہ اللہ والوں پر بھروسہ ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، اچھا بابا چلی جاؤ، دے آؤ حاضری درگاہ پہ۔ میں نے ہاتھ جوڑے، جیسے جان چھڑائی۔ سچی؟ وہ خوشی سے اچھلی تو پڑی تھی اور پھر فوراً اماں کے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لمبا سانس خارج کیا۔ میری اور سائمہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور ماموں کی بیٹی تھی۔
ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ میں نے پڑھائی کی اور مقامی اسکول میں سرکاری ٹیچر لگ گیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اب پورے 5 سال ہو گئے تھے ہم دونوں شدت سے اولاد کے منتظر تھے۔ میری اور سائمہ کی دعائیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے تھے۔ اب سائمہ دم درود کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ میں اسے روز سمجھاتا کہ دیکھو، مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوا تو ہم بھی ماں باپ بن جائیں گے، لیکن اب محلے، عورتیں اور میری ماں سب مل کر اس کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ اماں نے تو چوری چپ کے مجھے دوسری شادی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ سن کر تو میں ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ بھائی کیوں؟ سائمہ میری محبت ہے۔ میرے غصے کے بعد اماں نے خیر دوبارہ تو ایسی بات نہیں کی، لیکن آج کل وہ سائمہ جانے کہاں کہاں لے جا رہی تھی۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا، چلو اسی بہانے ان کا ذہن دوسری شادی سے ہٹ جائے گا۔ وہ دونوں کیا کر رہی تھیں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر اسکول چلا گیا اور وہاں سے کام پڑ گیا تو دوسرے شہر چلا گیا۔ رات کو جب واپس آیا تو سائمہ غیر معمولی طور پر خوبصورت سی تیار ہوئی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی اس قدر خوبصورت بیوی کو دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ کھانے کے بعد ہم نے محبت بڑی باتیں کی، قسمیں وعدے کیے کہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی قربت جہاں مجھے بہکاتی تھی وہیں سکون بھی دیتی تھی، اور اسی سکون میں سو گیا۔ مجھے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے اور سائمہ کے درمیان قربت مزید بڑھ گئی۔ وہ ہر رات بےتابی سے میرا انتظار کرتی پائی جاتی۔ وہ مجھے اتنی محبت سے نواز رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد ہم میں وہ پیار جاگا تھا جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی نہیں تھا۔ میں بھی خوش تھا کہ وہ خوش تھی۔ ہر روز اس کی قربت میں مجھے ایسی نیند آتی کہ جیسے میں نے نشہ کیا ہو۔ اور پھر 1 ماہ بعد جو خبر مجھے ملی اس نے تو دھماکہ کر دیا تھا۔ میں باپ بننے والا تھا۔ اس خبر نے مجھے اتنی خوشی دی کہ میں نے فرتے جذبات سے سائمہ کو گلے لگا لیا۔ اس نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ ہماری فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی، اب وہ میرے لیے مزید خاص ہو گئی تھی۔ تقریباً 4 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا۔ میں اپنے آنے والے بچے کو ہر طرح کی آسائشات دینا چاہتا تھا۔ 4 ماہ لگ گئے مجھے کاروبار کو لائن پر لاتے لاتے۔ ان 4 ماہ میں صرف رات کو ہی گھر آ پاتا تھا۔ میں رات میں اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، پر پھر اچانک جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری بیوی مجھ سے دور ہوتی گئی۔ جانے کیوں ہم میں فاصلے بڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی میں رات کو گھر آتا سائمہ سجی سنوری بیٹھی ہوتی، میرے آتے ہی وہ کھانا لگاتی اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے۔ جیسے ہی میں کھانا کھا کر دودھ پیتا مجھے فوراً نیند آنے لگ جاتی اور یوں ساری باتیں ادھوری رہنے لگیں۔ جانے کیوں میں اتنا سونے لگ گیا تھا۔ ایسی بے خبری کی نیند سوتا، صبح ہی آنکھ کھلتی۔ پھر میں نے کچھ سوچتے اپنے کاروبار پر مزید لڑکے رکھ لیے اور خود جانا کم کر دیا۔ اب میرا کاروبار سیٹ ہو گیا تھا، مجھے اپنی بیوی پر توجہ دینی تھی۔ اس رات میں نے کھانے کے بعد دودھ نہیں پیا۔ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ رات مزید گہری ہوئی تو سائمہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ میں جاگ رہا تھا لیکن سوتا بن گیا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کب وہ باہر آئے۔ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سونے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا پر وہ باہر نہیں آئی، اور جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میں اپنے وقت پر اٹھا، سب معمول کے مطابق تھا۔ میری ماں اور میری بیوی دونوں ساس بہو ہنس ہنس کر ناشتہ بنا رہی تھیں۔ آج اتوار تھا، میں گھر پر ہی تھا۔ سائمہ ناشتے کے بعد آرام کی گھر سے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ وہ شام تک سوتی رہی۔ یہ مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا کیونکہ وہ عموماً دن میں نہیں سوتی تھی۔ وہ شام میں اٹھی تو فریش تھی۔ تم دن میں کب سے سونے لگ گئی ہو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ جب سے میں پریگننٹ ہوئی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں شاید پریگنینسی میں ایسا ہوتا ہو، میں نے سوچا اور سر جھٹک دیا۔ پھر سے رات ہوئی اور آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ شام میں دوستوں کے ساتھ باہر گیا تو باہر ہی کھا آیا تھا۔ کھانا لاؤں؟ سائمہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا ہے، میں نے ہولے سے جواب دیا۔ چلیں دودھ پی لیں، پھر میں ابھی لاتی ہوں، وہ پیار سے کہتے اٹھی۔ نہیں، ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ پھر ہم دونوں نے اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے بارے میں ڈھیروں پلان بنائے، لیکن اس دوران جو چیز میں نے محسوس کی وہ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سائمہ کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی 11:30 ہوئے
وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے الگ ہوئی۔ 12 بجنے والے ہیں، سونا چاہیے۔ وہ جھٹ سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ مجھے عجیب تو لگا لیکن میں بھی لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کی، پر چاہنے کے باوجود بھی نیند نہیں آئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی 12 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تو سائمہ دھیرے سے بستر سے اٹھی۔ میں ٹھٹک گیا لیکن آنکھیں بند ہی رکھیں۔ وہ میرے قریب آئی اور ہولے سے مجھے پکارا۔ میں سوتا بنا رہا۔ سائمہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنا حلیہ درست کیا، بال سیٹ کیے اور پھر واش روم میں چلی گئی۔ میں جو اسے چوٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے جانے کے بعد جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن وہ باہر نہ آئی۔ شاید نہانے لگ گئی ہو۔ میں نے جیسے خود کو ہی تسلی دی اور پھر تھکا ہونے کی وجہ سے نیند آنے لگی۔ جانے کب سو گیا۔ صبح اٹھا تو سائمہ کو کچن میں پایا۔ مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی لیکن پھر اسکول چلا گیا۔ اگلی رات بھی ایسے ہی ہوا۔ میری طبیعت تھوڑی بوجھل تھی، اس لیے نیند نہیں آئی، لیکن میں سوتا بنا رہا۔ سوچا شاید آج میرا تجسس ختم ہو ہی جائے کہ سائمہ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے، وہ رات ہوتے ہی بے چین کیوں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک 12 بجنے سے 2 منٹ پہلے وہ اٹھی اور خود کو سیٹ کرتی واش روم چلی گئی۔ میں جاگتا رہا۔ سر درد ہونے کی وجہ سے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 1 بج گیا لیکن سائمہ واش روم سے باہر نہ آئی۔ پہلے سوچا کہ جا کر پوچھو کہ وہ اندر کیا کر رہی ہے، لیکن پھر رک گیا۔ آج پھر چھٹی حص خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل گھبرا رہا تھا۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے واش روم کا دروازہ کھلا اور سائمہ باہر نکلی، لیکن مجھے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے رات کے اس پہر میرے جاگنے کی امید نہیں تھی۔ ناصر، آپ سوئی نہیں؟ وہ تھکی سی بیڈ کی جانب بڑھی۔ تم اتنی دیر واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے شکی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس۔ وہ نظریں چراتی بیڈ پر بیٹھی اور پھر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ کیا مطلب طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ تو مجھے بتاتی، یہ واش روم میں اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سو جائے ناصر، مجھے نیند آئی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اس نے کمبل منہ تک تانا اور سوتی بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا تو سر مزید گھوم گیا۔ میں نے حیرت سے سائمہ کو دیکھا جو میری ایک بول پر اپنی جان لٹانے کو تیار رہتی تھی۔ اس وقت بہت بیزار نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے تو نیند نہیں آئی لیکن سائمہ سکون سے سوتی رہی۔ اگلی صبح میرا موڈ بہت خراب تھا۔ میں بنا ناشتہ کیے ہی اسکول چلا گیا۔ رات میں گھر واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا اور پچھلی رات نہ سونے کی وجہ سے نیند بھی آ رہی تھی، چنانچہ جلدی سو گیا۔ رات کی کسی پہر میری آنکھ کھلی تو دیکھا سائمہ بیڈ پر نہیں تھی۔ ٹائم دیکھا تو 2:50 ہو رہے تھے، یعنی 3 بجنے والے تھے۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، دل تیزی سے دک دک کر رہا تھا۔ مجھے اب واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پورے 3 بجے وہ باہر نکلی تو مجھے بیٹھا دیکھ کر پھر سے ٹھٹک گئی۔ وہ نہا کر آئی تھی، جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یقیناً 12 بجے واش روم میں گئی ہوگی۔ طبیعت ذرا بوجھل ہو رہی تھی، گرمی کی وجہ سے تو نہانے گئی تھی۔ اس نے مجھے بولنے سے پہلے ہی بتا دیا۔ چہرے سے آج بھی وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ایسے سپاٹ چہرے کے ساتھ آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو گئی تھی۔ اسے تو شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں اسے ناراض تھا۔ اس کا رات کے اس وقت بدلا رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ دن میں وہ بالکل ٹھیک ہوتی تھی۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے خود کو ڈپٹا۔ سائمہ 5 ماہ کی حاملہ عورت ہے اور اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو تسلی دی۔ سوتی ہوئی سائمہ پر پیار آیا اور میں بھی سو گیا۔ صبح وہ بالکل ٹھیک تھی، پیار سے میرے لیے ناشتہ بنایا، اور پھر رات کو میں خود کو ساری سوچوں سے باہر نکال کر سویا تھا، لیکن رات کے 2 بجے خود ہی آنکھ کھل گئی۔ سائمہ پھر بستر پر نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے کمرے میں گرمی محسوس ہوئی تو سمجھ گیا کہ سائمہ کا اس پہر جی گھبرا رہا ہوگا، اس لیے وہ نہانے گئی ہے، اور 2:30 بجے تک وہ باہر نہیں آئی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر واش روم کے دروازے پر دستک دی۔ سائمہ، تم ٹھیک ہو؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے پھر سے دستک دی لیکن نتیجہ وہی نکلا، تھک ہار کر لیٹ گیا۔ 3 بجے وہ باہر نکلی۔ مجھے اب غصہ آ رہا تھا۔ اب تم اتنی دیر واش روم میں کیا کرتی ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہا رہی تھی، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اتنا ٹائم کون لگاتا ہے؟ میں دبی دبی آواز میں چلایا۔ آپ کیوں بار بار دستک دے رہے تھے؟ اس نے ناگواریت سے الٹا سوال کیا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ آئندہ مجھے نہاتے وقت
تنگ مت کرنا ناصر، اور نہ دروازے پر دستک دینا ورنہ میرا حمل ضائع ہو جائے گا، اس نے غصے سے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے حیرت سے سائمہ کو دیکھا اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ 5 ماہ کی حاملہ تھی، مجھے اس سے اور اپنے بچے سے بے پناہ محبت تھی۔ میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ میرا سر گھوم گیا تھا۔ اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت بجلی جانے کی وجہ سے کمرے میں گرمی ہو جاتی تھی، جس سے میری آنکھ کھلنے لگی تھی۔ سائمہ حسب معمول واش روم میں تھی۔ میں غصے سے اٹھا اور دروازے پر دستک دینا شروع کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا کہ آخر وہ کر کیا رہی تھی۔ 3 بجے وہ باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ دروازے پر دستک مت دینا ورنہ میرا حمل ضائع ہو جائے گا، اس نے غصے سے پھنکار کر کہا۔ اس وقت وہ مجھے اپنی بیوی سائمہ نہیں بلکہ بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتی کوئی ناگن لگی تھی۔ یہ تم کیسے باتیں کرتی ہو سائمہ؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی تھوڑی چھوٹے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے میرا ہاتھ جھٹکا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ بالکل نارمل تھی، جیسے رات کچھ چھوا ہی نہ ہو۔ وہ مزے سے میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے الماری کی ڈپلیکیٹ چابی کا پوچھا اور اس نے مجھے بتا دیا، اور پھر رات کو میں نے اپنے پلان کے مطابق واش روم کی ڈپلیکیٹ چابی سے واش روم کا لاک کھولا۔ یہ چابی الماری کی چابی کے ساتھ ہی تھی، جس کا میں نے باتوں باتوں میں سائمہ سے پتہ لگایا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان لاک کر کے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی شاور کے نیچے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور تھوڑا سا نیچے کی جانب ٹانگیں جھکا رکھی تھی، جیسے ہوا میں کوئی کرسی رکھی ہو۔ شاور کا پانی سیدھا اس کے بڑے ہوئے 5 ماہ کے حاملہ پیٹ پر پڑ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میری چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تھا۔ وہ میری بیوی نہیں تھی، وہ میری سائمہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، کوئی اور ہی چہرہ نظر آ رہا تھا جو سائمہ کا بالکل نہیں تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے دوبارہ لاک کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ واش روم کے اندر کے منظر نے ٹانگوں تک سے میری جان نکال دی تھی۔ ایک پل کو دل کیا کہ کمرے سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر دھڑکتے دل پر قابو پایا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ پورے 3 بجے دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، گلا خشک ہو چکا تھا، یوں جیسے وہ مجھے کھا جائے گی۔ میں نے چپکے سے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ وہ سائمہ ہی تھی۔ لائٹ آ چکی تھی اور کمرے میں 0 بلب کی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس روشنی میں مجھے اس کا چہرہ نظر آ گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ وہ بالکل وہی تھی، پہلے والی میری سائمہ۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی اور سو گئی، جبکہ میں ڈر کی وجہ سے ساری رات نہیں سو پایا۔ فجر کی اذان کے وقت میں کمرے سے اٹھ کر مسجد کی جانب چل دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ کیا کر رہی تھی؟ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی کا معاملہ تھا، کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا۔ مجھے گھر جانے سے اور خاص طور پر سائمہ کا سامنا کرنے سے خوف آ رہا تھا۔ خیر میں نے ہمت باندھی اور رات کو گھر چلا آیا۔ سائمہ پیار سے میرے لیے کھانا لائی اور محبت بڑی باتیں کرتی رہی۔ میں نے زبردستی 2-4 نوالے لیے تھے۔ اس کی رات والی شکل مجھے بھولی نہیں تھی۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت واش روم میں کسی کی شکل بدل جائے؟ اب جو بھی کرنا تھا، جیسے بھی اس راز کا پتہ لگانا تھا، وہ سب مجھے خود ہی کرنا تھا۔ چنانچہ میں جاگتا رہا اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ 12 بجے سائمہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد جب شاور کی آواز آنا شروع ہوئی، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ چابی لے کر واش روم کی جانب چلا گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے بنا آواز پیدا کیے لاک کھول کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آج پھر وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ اس کا چہرہ آج بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ہولے سے اس کا نام پکارا، سائمہ۔ میری آواز پر اس کے چہرے کے نقوش میں کھنچاؤ پیدا ہوا۔ سائمہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے اب کی بار اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہنگارہ ہو چکی تھیں۔ کہا تھا نا مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح گھڑائی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میری سائمہ تھی۔ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ میں نے شاور بند کر کے اس سے پوچھا۔ جاؤ یہاں سے،
وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی اور زور سے چلائی۔ میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے میری دی انگوٹھی پہن رکھی تھی، یعنی وہ میری سائمہ ہی تھی، اور اس کا چہرہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایک مرد ہو کر ڈرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ یہ تمہارے چہرہ کیسے بدل جاتا ہے اور یہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ میں نے باہر لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتے پوچھا۔ میرا دماغ اس وقت میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی، مجھے کہا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا سانس ڈونکنے کی طرح چل رہا تھا، جیسے وہ خود پر ضبط کر رہی ہو اپنے غصے پر۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میرا حمل ضائع ہو جائے گا، مجھے تنگ مت کرنا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے چبا چبا کر کہا، اور ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر پھیرنے لگی جبکہ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ غصے سے کہتی کھڑی ہوئی، سائمہ میری جان، یہ تم ہی ہو نا؟ میں اس کی جانی بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اگلے ہی پل وہ ہوا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس نے میز پر پڑا وزنی لیمپ اٹھایا اور میرے سر میں دے مارا۔ مجھے تو زمین گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اگلے ہی پل میں نیچے کارپیٹ پر پڑا تھا۔ اسٹیل کا لیمپ میرے سر کی دائیں جانب لگا تھا، جہاں سے اب خون نکل رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تنگ مت کرنا ورنہ میرا حمل ضائع ہو جائے گا۔ جانتی ہوں یہ بچہ میرے لیے کتنا اہم ہے، سب سے زیادہ۔ وہ چلائی تھی۔ اس نے لیمپ نیچے پھینکا اور پھر اپنے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز کھینچ کر اتاری۔ وہ ایک ماسک تھا جو کھینچنے سے اتر گیا اور اب سائمہ کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ سائمہ، میرے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ میری مہینوں کی محنت پر تم نے پانی پھیر دیا۔ وہ اب کسی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی، اور میں اس بات پر شرمندہ تھا کہ میری محبت میری بیوی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی میں یہ نہیں جانتا تھا۔ پلیز سائمہ میری بات سنو۔ وہ میز سے وزنی گلدان اٹھائے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی کیونکہ سائمہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی اس نے گلدان میرے سر پر پھینکنا چاہا، پر اچانک وہ لڑکھڑائی اور گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سائمہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا تھا۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور سائمہ سرخ آنکھیں لیے ایک جانب بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ایک پولیس والا بھی وہاں موجود تھا۔ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جعلی پیر پکڑا گیا ہے۔ جو پیر کم نفسیاتی مریض زیادہ ہے، پولیس انسپکٹر نے کہا اور پھر چلا گیا۔ ناصر، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ سائمہ میری جانب بڑھی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، وہ میرا ہاتھ پکڑتے کہہ رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 6 ماہ پہلے سائمہ اماں کے ساتھ ایک درگاہ پر گئی تھی جہاں انہیں ایک پیر ملا تھا۔ وہ پیر ایسی دوا دیتا تھا جس سے کچھ عرصے بعد عورت حاملہ ہو جاتی تھی، اور ساتھ میں وہ پیر جب عورت حاملہ ہو جائے تو اسے ایک چلہ بتاتا تھا جو رات 12 سے 3 بجے تک کرنا ہوتا تھا، وہ بھی واش روم میں شاور کے نیچے، اور اس دوران کسی کی مداخلت نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک ماسک دیتا تھا اور پوڑیا جسے چلہ شروع ہونے سے پہلے کھانا ہوتا تھا۔ یہ ایک طرح کا نشہ تھا جسے کھانے کے بعد انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا، اور وہ ماسک اس کی بیوی کا جو ڈاکٹروں کی کسی غلطی کی وجہ سے حمل میں ماری گئی تھی، اور ساتھ بچہ بھی۔ یوں اس نفسیاتی مریض نے پیر بن کر عورتوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی جوڑا خوش نہ رہ سکے۔ جو عورتیں اس کے پاس آتی تھیں اور اس کی دی جڑی بوٹیاں کھانے کے بعد حاملہ ہو جاتی تھیں، وہ اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتی تھی۔ اصل کھیل حاملہ ہونے کے بعد شروع ہوتا تھا، جس میں عورت نشہ آور دوا کے زیر اثر ہوتی تھی اور کسی مداخلت پر اسے جان سے مار ڈالتی تھی۔ جعلی پیر نے کہہ رکھا تھا کہ یہ چلہ پورا کرنا لازمی ہے ورنہ حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس جعلی پیر کے خلاف بہت سے کیس درج ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے جانے کتنے لوگوں کا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ وہ تو شکر تھا سائمہ کی طبیعت خراب ہونے پر وہ لڑکھڑا گئی اور اس کا نشانہ چونک گیا، ورنہ میں خود اس وقت مر چکا ہوتا۔ اب وہ جعلی پیر بلکہ نفسیاتی مریض پکڑا جا چکا ہے، اور سائمہ صحیح سلامت میرے سامنے تھی۔ مجھے معاف کر دے ناصر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے وہ ساری دعائیں پھینک دی ہیں، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ میں حولے سے مسکرا دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ گناہگار شخص پکڑا جا چکا تھا اور اب سب ٹھیک تھا۔ میری بیوی اور بچہ دونوں
میری آنکھوں کے سامنے محفوظ تھے، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیا مجھے اپنی بیوی کو معاف کرنا چاہیے یا پھر اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے؟ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔